1605 میں جلال الدین محمد اکبر کی موت کے بعد مغل امپائر کی بادشاہت اس کے بیٹے محمد سلیم کو ملی۔ سلیم کو جہانگیر کا لقب ملا۔ اکبر پرسنلی جہانگیر کو اس کے نشہ کی عادت کی وجہ سے پسند نہیں کرتا تھا۔ اکبر کے فیورٹ پوتے خسرو نے اس بات کو بنیاد بنا کر جہانگیر کی بادشاہت کو تسلیم نہ کیا۔ جہانگیر کو اپنی بادشاہت کے پہلے حصے میں ہی اپنے بیٹے خسرو کی طرف سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ خسرو کو سکھ گرو ارجن جی کی پشت پناہی حاصل تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپائی اینڈ سلطان، اور آج ہم اکبر کے بعد کی مغلیہ سلطنت کا مطالعہ کریں گے۔ سکھ گرو ارجن جی کی مدد سے 1606 میں جہانگیر کے بیٹے خسرو مرزا نے لاہور کا محاصرہ کیا۔ جہانگیر خود فوج لے کر لاہور پہنچا۔ خسرو کی آرمی بیروال کی جنگ میں شکست کھاتی ہے اور خسرو پنجاب سے بھاگ نکلتا ہے۔ خسرو چناب کراس کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ خسرو کو آدھا اندھا کر کے آگرہ میں قید کر دیا جاتا ہے۔ گرو ارجن جی کو لاہور میں قید کیا جاتا ہے، جن کی حراست کے دوران موت واقع ہو جاتی ہے۔ 1606 میں ہی جہانگیر اپنی فوج پرویز اور آصف خان کی قیادت میں میوار فتح کرنے بھیجتا ہے۔ میوار کی فوج رانا امر سنگھ کی قیادت میں ہوتی ہے۔ امر سنگھ دیویر کی جنگ میں مغل آرمی کو شکست دیتا ہے، جو وقتی طور پہ اجمیر کی طرف وڈرا کرتی ہے۔ 1608 میں مغل آرمی دوبارہ میوار پہ محبت خان کی قیادت میں چڑھائی کرتی ہے، مگر ناکام رہتی ہے۔ 1614 میں مغل آرمی شہزادہ خرم کی قیادت میں میوار کو فتح کرتی ہے اور رانا امر سنگھ اس دفعہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ 1617 میں ہی آخری افغان فوج اڑیسہ میں ہتھیار ڈال دیتی ہے اور یوں اڑیسہ پہ بھی مغل قبضہ ہو جاتا ہے۔ جنوبی انڈیا میں احمد نگر اور بیجاپور نے مغلوں کے خلاف الائنس بنایا۔ مغلوں نے اس الائنس کو کچلنے کے لیے لوکل مراٹھا لوگوں کے ساتھ الائنس کیا اور 1620 میں احمد نگر اور بیجاپور کی کمبائنڈ فوج کو شکست دی۔ 1622 میں شاہ ایران نے قندھار کا محاصرہ کیا۔ شہزادہ خرم کو قندھار بھیجا گیا، مگر خرم نے بغاوت کر دی۔ قندھار پہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ خرم کی بغاوت کامیاب نہ ہوئی اور وہ دکن فرار ہو گیا۔ دکن سے بنگال گیا اور بہار پہ اٹیک کیا، مگر ناکام رہا اور آخر کار 1626 میں ہار مان کر ہتھیار ڈال دیے۔ 1627 میں جہانگیر کی موت ہو جاتی ہے۔ جہانگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے شہریار کو لاہور میں بادشاہ بنایا جاتا ہے، جبکہ شہزادہ خرم آگرہ میں اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ خرم آصف خان کی سربراہی میں فوج کو لاہور بھیجتا ہے۔ شہریار کی فوج شکست کھاتی ہے۔ شہریار کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ 1628 میں خرم اپنے مخالفین کو قتل کرنے کے بعد بادشاہ بنتا ہے اور شاہ جہان کا لقب پاتا ہے۔ 1631 میں شاہ جہان بنگال کے اندر پرتگیز کی مشنری پالیسی سے تنگ آ کر بنگال کے گورنر قاسم خان کو حکم دیتا ہے کہ پرتگیز کو مشنری ایکٹیویٹیز پہ سزا دی جائے۔ قاسم خان پورٹ ہوگلے کے محاصرہ کرتا ہے اور پورٹ پہ بمباری کرتا ہے۔ 3 مہینے کے محاصرہ کے بعد پرتگیز ہتھیار ڈالتے ہیں اور اپنی مشنری سرگرمیاں ختم کر دیتے ہیں۔ 1632 میں شاہ جہان دولت آباد فتح کرتا ہے۔ 1636 میں اورنگزیب کو دکن کا وائسرائے بنا کر دکن بھیجا جاتا ہے، جہاں پہ اورنگزیب نظام شاہی سلطنت کو ختم کرتا ہے۔ 1637 میں اورنگزیب چھوٹی راجپوت ریاست پلگانہ پہ قبضہ کرتا ہے۔ اسی پیریڈ میں شاہ جہان کو گرو ہرگوبند جی کی طرف سے پنجاب میں ریبیلین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بغاوت کو 1638 میں صلح پہ اختتام ہوتا ہے۔ 1638 میں شاہ جہان کی آرمی قندھار کا محاصرہ کرتی ہے اور قندھار حاصل کر لیتی ہے۔ 1645 میں شاہ جہان اورنگزیب کو دکن سے ہٹا کے گجرات کا گورنر بناتا ہے۔ 1647 میں ازبک حملوں سے نپٹنے کے لیے اورنگزیب کو بالخ بھیجا جاتا ہے۔ اورنگزیب کی مرضی کے خلاف شاہ جہان اس مسئلے کو بھی سیاسی طور پہ حل کرتا ہے اور بالخ ریجن ازبک سلطنت کو دے دیا جاتا ہے۔ 1648 میں اورنگزیب کو ملتان اور سندھ کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ 1649 میں ایرانی آرمی 3 مہینے کے محاصرہ کے بعد قندھار پہ دوبارہ قبضہ کر لیتی ہے۔
शाहजहां 1650 में औरंगजेब को कंधार हासिल करने भेजता है, मगर औरंगजेब कंधार हासिल किए बिना वापस लौटता है। 1652 में एक दफा फिर औरंगजेब की आर्मी कंधार का मुहासरा करती है, मगर कंधार हासिल किए बिना ही वापस लौट आती है। 1653 में शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को कंधार की कैंपेन पे भेजता है, मगर मुगल आर्मी एक दफा फिर नाकाम होती है। 1653 में औरंगजेब को दोबारा दक्कन का वायसराय बनाया जाता है। 1657 में औरंगजेब बीजापुर के आदिल शाह को शिकस्त देता है और फिर गोलकोंडा की आर्मी को शिकस्त देता है। 1657 में ही शाहजहां बीमार होता है और अपने फेवरेट बेटे दारा शिकोह के साथ शाहजहानाबाद में क़याम करता है। शाहजहां की मौत की अफवाह फैल जाती है। शाहजहां के बाकी तीनों बेटे दारा शिकोह पे अपना बाप की मौत की खबर छुपाने का शक करते हैं। शाहजहां के बेटे शाह शुजा, जो बंगाल में गवर्नर थे, बंगाल में अपनी बादशाहत का दावा करते हैं। औरंगजेब दक्कन और सबसे छोटा बेटा मुराद गुजरात में अपनी अपनी बादशाहत का दावा करता है। शाहजहां ठीक होकर आगरा चला जाता है और मुराद और शुजा के खिलाफ अपनी फौज भेजता है। शुजा 1658 में बनारस में शिकस्त खाता है और बिहार में रूपोश हो जाता है। मगर दूसरी तरफ मुराद और औरंगजेब इत्तेहाद करते हैं और शाहजहां की फौज को दरमात की जंग में शिकस्त देते हैं। दारा की आर्मी समोगढ़ की जंग में औरंगजेब से शिकस्त खाती है और औरंगजेब आगरा पे कब्जा कर लेता है। शाहजहां को आगरा के किला में कैद किया जाता है। औरंगजेब अपने छोटे भाई और इत्तेहादी मुराद को कैद करता है और बाद में उसका सर कलम करवा देता है, जबकि शाह शुजा को खावजा की जंग में शिकस्त देता है। शुजा भागकर बर्मा चला जाता है, जहां उसका कत्ल हो जाता है। दारा शिकोह भाग के पंजाब जाता है। औरंगजेब उसका पीछा करता है और दारा शिकोह गिरफ्तार होता है और बाद में औरंगजेब के हुक्म पे उसका भी सर कलम कर दिया जाता है। 1658 में औरंगजेब बाकायदा मुगल सल्तनत का बादशाह मुकर्रर होता है। नाजरीन, अगली वीडियो में हम औरंगजेब की हुकूमत का अहवाल बयान करेंगे। तब तक खुदा।